جس نے سمجھا ہے اسے وہ سمجھ لینا پڑیں گی، جس نے دیکھا ہے اس سے وہ نظر لینا۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ، پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے جو ہمیں محمد امت نے ہمیں پیدا کیا۔ جو بنی اسرائیل کے پیغمبران اسلام کو شرف حاصل نہیں تھا وہ محمد امتیہ کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کاش اللہ ہمیں اگر محمد سرکار کی امت میں اگر ہمیں پیدا کر جاتا ہم خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ تمہارا مقام ہے، تمہیں اللہ نے محمد امت کے اندر پیدا کیا، جو جمیع پیغمبران اسلام کو یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبران اسلام کو جو شرف حاصل نہیں تھا وہ تمہیں ہے۔ 1,24,000 کم پیش پیغمبران اسلام آئے، ہر کوئی نے توحید کا پیغام لے کر آیا، مگر مکمل سرکار دنیا سن پر ہوا۔ اگر دیدار ہوا ہے تو سرکار دنیا سلم کو ہوا ہے، معراج کا اگر شرف حاصل ہوا ہے تو سرکار دنیا سلم کو ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کی امت کو ہوگا۔ بڑی افسوس کی بات ہے لوگ کہتے ہیں بس کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو قرآن نے الصلاۃ معراج المومن حدیث میں آیا ہے نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے جس میں آپ کو دیدار الہی ہوگا۔ ہے آج بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو پاتا ہے وہ چھپاتا ہے، یہاں پہ نظروں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ آنکھ لگایا اللہ نے دیدار کے لیے، نہ صرف دنیا دیکھنے کے لیے، یہ فضل ربی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ عام آدمی دنیا کو دیکھ کر دنیا کی تعریف کرتا ہے، اور مومن وہ ہے جو دنیا کو دیکھ کر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ مومن حقیقت شناس ہوتا ہے۔ ہمیں نظر آنا یہ اس کی رحمت ہے، اس کی نظر عنایت ہے، اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہی مالک اور خالق کہلانے کے لائق ہے۔ یہاں پہ عبادت تو کر رہے، اس کے مزاجی نہیں کر رہے، اس کے حقیقی سے کوسوں دور ہے۔ اس کے حقیقی اس کو جان کر، اس کو پہچان کر، اس کی عبادت کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ابھی میں نے کہا اس کو جاننا ہے تو خود کو جاننا پڑے گا، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ تو یہاں پہ خدا شناسی کا ہمت دیا جاتا ہے، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کا، خدا کو اپنا بنانے کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، سمجھے کہ نا؟ یہاں پہ نظروں کو بنایا جاتا ہے، برائی میں اچھائی کو دیکھنے کی نظر دی جاتی ہے، زوال میں عروج کو دیکھنے کی نظر دی جاتی ہے، فنا میں بقا کو دیکھنے کی نظر دی جاتی ہے۔ یہاں نظروں کو بنایا جاتا ہے۔ اس نے ہم کو بنا پر اپنے آنکھوں کے آرزو پھیل دیا، ابھی ہمارا کام ہے اپنے مالک کی حقیقت کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کے آرزو پھیل لینا ہے۔ جو پاتا ہے وہ چھپاتا ہے، وہ نہیں بولتے پھرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں، دیکھ کر کہتا ہوں پھر نہیں دیکھا ہوں، کیونکہ آپ لوگ پکڑیں گے ہمیں بھی اللہ نے آنکھ دیا، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ تم فنا میں فنا کو دیکھ رہے، یہاں پہ فنا میں بقا کو دیکھنے کی نظر ہے۔ تم زوال میں زوال کو دیکھ رہے، یہاں پہ زوال میں عروج کو دیکھنے کی نظر ہے۔ برائی میں اچھائی کو دیکھنے کی نظر دی جاتی ہے، نظروں کو بنایا جاتا ہے، تب جا کے نظر میں وہ نور پیدا ہوگا جس نور سے اس کا جلوہ نظر آئے گا۔ یہ مت سمجھو آج بھی ہے لوگ، مگر جو پاتے وہ چھپاتے ہیں۔ لہذا خدا شناسی کی تعلیمات آپ کو جہاں بھی ملے، آپ بھلے کسی سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، مگر جہاں پہ آپ کو خدا شناسی کا علم ملے گا وہاں پہ جا کے طالب بنو۔ بیعت کا اصل یہی مقصد ہے، خدا کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اپنا بنا پھر جانا ہے، اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر 13 مرشد یاد پر طالب بنے خدا شناسی کے لیے۔ جب آپ تعلیم ہمت جاننے کا آپ کو کسی کا ہونا پڑے گا، کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے گا، تو آپ نے کہا یہ تو اللہ نے کرامتوں کا دھنی بنا دیا۔ جس اللہ نے تمہیں کرامتوں کا دھنی بنا دیا
وہ ذات گرامی کو تو نہیں سمجھا کیا؟ وہ ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے، نانا جان کو سمجھنے کے لیے تجھے کسی کا ہونا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، ایک پیر صاحب کے پاس چلے گئے، وہاں پہ آپ کو اللہ کا ذکر ملا۔ چند دن ان کی خدمت کرنے کے بعد میں ان کے طرف مخاطب کہہ رہے میں تو میرے رب کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر اگلے پیر کے پاس گئے، انہوں نے لا الہ کا ذکر دیا۔ پھر چند دن خدمت کرنے کے بعد میں آپ نے کہا میں تو میرے رب کو جاننا چاہتا ہوں۔ پھر اگلے پیر کے پاس گئے تو انہوں نے دیا، نماز کے بعد اتنے بار یہ پڑھو یہ پڑھو۔ بہرحال آخر کار تو کچھ مرشدین نے کہا اگر آپ کو یہ علم مل جائے خدا شناسی کے تو ہمیں بھی خبر دینا۔ آخر کار 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم ملا، وہ سمجھ ملی جس سمجھ سے خدا کیا ہے سمجھ نہیں آیا۔ آنے کے بعد اپنے 13 مرشدوں کو بلا کر پوچھا ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو چاہے تو مل گیا، ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہر کوئی نے لبیک کہا، اچھی بات ہے الحمدللہ، ہمیں بھی اس علم سے آراستہ پیراستہ کیجیے۔ تو 13 پیروں کو آپ نے طالب بنائے اور خدا شناسی کے علم سے آراستہ پیراستہ کیا گیا۔ خوش ہو کر نظران میں کیا دے رہے، آج سے تم ہمارے پیروں کے پیر۔ تو پیرانے پیر غوث العظم دستگیر مار سے لگوایا۔ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ 313 مرشد کے ہاتھ پر طالب بنے، کیا نہیں علم ملا ہوگا۔ پروردگار عالم بشارت کے ذریعے سے ان کا مقام بتا رہے ہیں۔ بشارت میں دیکھ رہے ایک انگار کا ڈارا ہے، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ہارے ساپے والے، ایسا انہوں نے بشارت دیکھی۔ تو اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دور کے امام تھے، آپ نے جا کر ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جب انہوں نے کتاب کھول کر بتائیں، آپ کہاں تھے، اندر تھے کہ باہر تھے؟ کیا آپ اس کو برداشت کریں گے، صبر کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اندر جو مجلس ہو رہی تھی وہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی، اور اس مجلس میں بیٹھنے والے سب جنتی رحمت تھی۔ آپ کہاں تھے؟ باہر تھے، دوزخی ہے۔ 313 مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد میں یہ مقام تھا، صد افسوس کیا بات ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو زبان عطا کیا اور وہ مخاطب ہو رہا ہے، اے باعزید، اللہ کے نزدیک بلند رتبہ کس کا ہے، تیرا ہے کہ میرا ہے؟ تو باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہے، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، مجھے انسان کے لباس عطا کیا، تیرا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو جانور بنا دیا۔ نہیں میرا مقام بڑا ہے۔ حجت ہوتے رہی آخر کار کم ہو کر نم ہو کر باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھنا پڑا کیسے تیرا رتبہ بڑا؟ تو کتے نے کہا میں میرے مالک کو پہچان دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں میرے مالک کو پہچان دیتا ہوں۔ بس یہ بات تیر کی جیسے لگ گئی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ان کا یہ آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، میں کتے سے بھی بدتر تھا، اس نے مجھے جگا دیا جب میں مالک کی تلاش میں نکلا، آخر کار فضل ربی ہو گیا۔ تو 313 مرشد امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کو مکمل خدا شناسی کے علم ملا، وہ سمجھ نہیں لی جس سمجھ سے آپ کو خدا کیا ہے سمجھ نہیں آیا۔ کہنے کا میرا مطلب ہے اللہ اللہ تو کر رہے، تو اللہ اللہ کرنے والوں کو اللہ موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ابھی تو مجھے جان لے، مجھے پہچان لے، مجھے اپنا بنا لے۔ کیا مقصد ہے آخر؟ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرے، دوزخ کی عذاب سے ڈر کر کرے، حقیقت میں عبادت کا مقصد یہ ہے جس پروردگار عالم کی ہم عبادت کر رہے اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو نہیں ملا تو جہاں پہ خدا شناسی کا علم ملا ہے وہاں پہ آپ جا کے بیعت ہو کر اپنے رب کو جاننے کی پہچاننے کی کوشش کرو۔ اگر وہ جس کا حامی مددگار ہو جائے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کو پڑھ تو سبھی رہے مگر سمجھ رہے بہت بھوٹو گنتی لوگ ہیں۔
ایک چھوٹی سی آیت کا میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں، دیکھیں گے حقیقت کی نظر سے. جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے روزی کے بارے میں، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق کا دینے والا ہوں. میرے بندے کے لیے میں بہترین رزق کا دینے والا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا دیتا ہے؟ پوچھے تو روزی کا دینے والا اللہ کیسا دیتا بھائی؟ آپ گریں، اس کا دینے کا انداز کیسا ہے ہمیں تو بتائے. سمجھ نہیں آنا بڑی بات ہے. جس کے سمجھ نہیں آئیں گے اس کو دیتے رہے گی، کمی نہیں رہیں گی، چپل پاڑ کے دے گا. کیسا دیتا ہے؟ خوش نصیب ہے ہم لوگ، ہمیں دینے کے لیے ذریعہ لگایا، بندے کو دینے کے لیے بندے کا ذریعہ لگایا. خوش نصیب ہے ہم لوگ، پروردگار عالم کے بہت بڑا احسان عظیم ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوشش کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرا دیکھنے والا کوئی اور ہے. پھر جیت کے تھے، ایک جھلک، ایک تجلی بتائی، کش کھا کر گر گئے. کوہ طور کا پہاڑ سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہ تو پیغمبران اسلام تھے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، پروردگار عالم کا کتنے بڑا احسان عظیم ہے، ہمیں دینے کے لیے ذریعہ لگایا. ارے بندے کو دینے کے لیے بندے کا ذریعہ لگایا، بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے. کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو مجھے پوچھیے. دین کو سمجھنے کی بات ہے. دین نہ تمہارا ہے نہ میرا ہے، دین تو اللہ کے رسول کا ہے. اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ سے سمجھ کر دے دوں، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے سمجھ کر دے دو. اسلام کے معنی اصلاح ہو جانا، ایک دوسرے کے سمجھ نہیں آنا بڑی بات ہے. یہاں پہ حجت نہیں ہے، ہم لوگ حجت کرنے والے لوگ نہیں. میں تو جو میرے آیت سمجھنے آئی اس کی میں اصلاح کرا کر دینا چاہتا ہوں. جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرا تصور بن رہا، کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے. یعنی ہمیں دینے کے لیے اس نے ذریعہ لگایا، بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے. سمجھے بات کہ بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے نا. مجھے نظر آ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے. یہی سمجھ کا پھیر ہے. اور سمجھ میں آیا تو اس نے دیر بھی نہیں. ذرا مجھے بتاؤں، سمجھنے کی نیت دے کے بتاؤ، کیا تمہارا ہاتھ ہے کیا؟ جب پوچھنے کے بعد کہتے ہو کہ میرا ہاتھ ہے، کیا تمہارا ہاتھ ہے کیا؟ ارے میرا اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو تم نے بنایا. کیا ہاتھ کو تم نے بنایا؟ تمہارے ماں باپ بنائے تو کون بنایا؟ ڈرتے کیوں؟ بولو نا، کون بنایا؟ جب اس نے بنایا تو اس کا ہو گیا. جب تمہارا ہاتھ اس کا ہو سکتا ہے تو بندے کا ہاتھ اس کا نہیں کیا؟ روزی کا دینے والا اللہ ہے. دیکھو میں اس کی گہرائی سمجھا رہا ہوں. اللہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے. کیا ضرورت پڑی اللہ کو دینے کی؟ تو معلوم پڑا تم جو کام کرے اس کا کام کرے، اس کا وہ معاوضہ دے رہا ہے، اس کا محنتانہ دے رہا ہے. کیونکہ جو ڈیوٹی کری وہ اس کی کرے، ہو اس کا محنتانہ دے رہا ہے. تو اللہ یہ بھی جانتا ہے. جیسے کہ تمہیں ذریعہ لگایا، یہ تم کام کرو تمہاری حیثیت کے حساب سے، تو اللہ یہ بھی جانتا ہے نا اس کے گراہک کون ہوں گے. جیسے کوئی دھندا کر رہا ہے، کون سا بھی دھندا تصور کر لو، جب اس کی ڈیوٹی کرے تو اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کا گراہک کون ہے، اس کے گراہک کون ہے، اس کے لینے والے کون ہیں. تو یہاں فرض کرو نہیں اذکرکم ہو جاتا ہے. اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. کہاں کریں گا؟ ارے اس بندے کے دل میں ڈالے گا، وہ گراہک کے دل میں ڈالے گا. وہ جاؤ فلانے جگہ جاؤ، میرا چاہنے والا مجھے دل سے یاد کرنے والا بیٹا ہے، اس کے بعد جاؤ اس کے پاس سے لے لو. تو یہ مومن کا تصور ایسا ہونا چاہیے. اسی کے دنیا میں جا رہے، اسی کا کام کرنے کو جا رہے اور اسی کے لیے کر رہے، اسی کے لیے کر رہے. تو کام کرنا عبادت میں شمار ہوگا. وہ 8-10 گھنٹے کام کرنا عبادت میں شمار ہوگا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سلسلے میں آ چکے ہیں. پھر آتے جاتے تھوڑا ذکر کر لو. 12 گھنٹے سے زیادہ اگر کلاس ہو جائیں گے تو خدا اس قدر تم پر مہربان ہوگا،
تم جو چاہیں گے وہ خدا کرے گا، کیونکہ تمہیں دل سے یاد کرنے کا طریقہ ملا ہے۔ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، دل کے حقیقت سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کہاں رہتا ہے، صحابہ کرام سے پوچھا گیا اللہ کہاں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب ہی اللہ کا عرش ہے، یعنی مومنوں کے دل میں رہتا ہے۔ تو یہ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے، دل اس کا گھر ہے اور آپ کو اس کے گھر میں یاد کرنے کا طریقہ ملا ہے، کیونکہ بندے کے دل کے اوپر ہر وقت خدا کی نظر ہے، کیونکہ دل اس کا گھر ہے۔ جو بندہ اس کے گھر ہم سب کو ذکر کرنے کی فکر عطا فرمائے، ہم سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، دینی دنیائی نعمت سے سرفراز کرے۔ کچھ نصیب ہے آپ لوگ یہاں پہ غوث الورا کا لنگر منایا گیا، خواجہ کریم نواز کے نام سے لنگر منایا گیا، یہاں وہی آتا ہے جس کو خواجہ بلاتے ہیں۔ یقیناً میرے خواجہ کا کرم ہو جائے گا، میرے غوث کا کرم ہو جائے گا، بیمار کھائے گا شفاعت ہوگا، بے روزگار کھائے گا روزی سے لگ جائیں گی، فضل ربی ہو جائے گا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد۔